مقداد علی چینل کے تمام دیکھتے اور سننے والوں کو عبداللہ کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے ایمان کیا ہے۔ ناظرین، اہل و سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ پڑھا اور اس کے بعد کیسے ایسے عقول و پیرنے مبتلا نہیں ہوا، جو اس کلمے سے خارج کر دیتا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے ہر وہ شخص اپنے سزا پوری کرنے کے بعد لینے کے بعد نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی بلائی پائی گئی، اور جہنم سے ہر وہ شخص اپنی سزا پوری کر لینے کے بعد نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی بلائی پائی گئی، اور جہنم سے ہر وہ شخص اپنی سزا پوری کر لینے کے بعد نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی بلائی پائی گئی۔ مسلمان سے ایمان کے تقاضے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اہل سنت و جماعت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ کلمہ ایسے حال میں فائدہ دے سکتا ہے کہ جب کہ شرائط کے ساتھ ایسے پڑھا جائے، اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ چنانچہ بعض شرائط ایسے ہیں جنہیں پورا کے بغیر زبان سے کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسے ہیں جس کے کہنے یا کرنے سے انسان کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، اس کی کفر کی حالت میں مر گیا تو برباد ہو گئے۔ اس کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں، اور ایسے لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا قرآن کتنے ہیں ایسے لوگوں کو ناکام و نامراد ہونے کا اعلان کر رہا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھنے کے دعویٰ کر رہے تھے۔ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوگی۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھنا آخرت کی نجات کا سبب ہوتا تو منافقین کو کافروں سے سخت عذاب کیوں دیا جاتا؟ معلوم ہوا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا کچھ شرائط کے ساتھ عند اللہ قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔